السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب جواب دے دیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین سیدنا محمد خاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رجب اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور مسجد کے امام محترم، مؤذن محترم، ذمہ داران، مصلیان، اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے. معافی چاہوں گا، آ کر سیدھے کرسی پر بیٹھ گیا کیونکہ میرا آپریشن ہوا ہے، بائی پاس آپریشن ہوا ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہو. دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مکمل شفا عطا فرمائے. اللہ کا احسان ہے، آپ تمام حضرات کی دعا ہے، بہت جلد آرام ہو رہا ہے. اللہ اور بھی آرام نصیب فرمائے. میرے پیارو، یہ مہینہ رجب مہینہ، ساتھ میں بولو کون سا مہینہ؟ اس کا پورا نام ہے رجب المرجب. رجب المرجب جس کے معنی احترام، رسپیکٹ، ڈسپلن، ادب، مبجل، محترم مہینہ. اور یہ مہینے میں ایک دعا اسپیشل آئی ہے جو پڑھو تو یہ مہینے میں اللہ جان اور مال میں برکت بہت دیتا ہے. اور وہ دعا پڑھو تو اللہ آئندہ مہینہ شعبان میں بھی جان اور مال میں برکت دیتا ہے. اور یہی دعا پڑھو تو اللہ رمضان کا مہینہ بہت آرام سے گزار دیتا ہے. تو میں چاہتا ہوں وہ دعا ہم سب مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ. یعنی بولو نا، پڑھیں گے انشاءاللہ. کون سی دعا؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. آرام سے پڑھے اللہم، آواز نہیں آ رہی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے اور پڑھایا کرتے تھے. یا اللہ رجب مہینے میں برکتیں نازل فرما، اللہ آنے والے شعبان مہینے میں برکتیں نازل فرما، اور اللہ ہم کو اطمینان سے رمضان تک پہنچا دے. اب ہمارے نبی نے فرما دیا تو بات فائنل ہو گئی کہ یہ دعا پڑھ لو. رجب میں جان مال عمر میں برکت، شعبان میں جان مال عمر میں برکت، اور اطمینان سے رمضان کا مہینہ مل گیا. اور جس کو رمضان کا مہینہ اطمینان سے مل گیا، عید کا چاند آئے گا اور یہ امت پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی. اللہ یہ دولت ہم سب کو نصیب فرماوے. مجھے اس وقت دو باتیں آپ کے سامنے کرنا ہے. سب سے پہلی بات میرے دوستو، آج ہمارا یقین بہت کمزور ہے، اور کمزور یقین کی وجہ سے میں اور آپ گناہ کر رہے ہیں. اگر ہم کو معلوم ہو کہ کوئی اوپر ہے جو ڈرانے والا ہے، دھمکانے والا ہے، طاقت والا ہے، قدرت والا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ ہم گناہ نہیں کریں گے. ابھی ہمارے صورت میں آپ نے دیکھا سگنل بہت جگہ لگے ہیں، بہت جگہ لگے ہیں، اور کافی لمبا ٹائم، یعنی ایک بار سگنل لگا تو کبھی کبھی 100 سیکنڈ، کبھی 93 سیکنڈ. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا سب کھڑے رہتے، بڑبڑاتے، اتنا لمبا سگنل نہیں ہونا چاہیے، اتنا دیر نہیں رکانا چاہیے، اس سے اور زیادہ ٹریفک ہو جاتی ہے، ایسا ہوتا ویسا ہوتا. جو بڑبڑانا بڑبڑاتا، مگر کوئی سگنل توڑ کے جاتا ہے؟ کوئی سگنل توڑ کے جاتا؟ کیونکہ معلوم ہے ساتھ میں کیمرہ لگا ہوا ہے، اور کیمرے میں گاڑی کا نمبر آئے گا، فوٹو آئے گا، پھر پینلٹی بھرنی ہوگی. تو ہر بڑا جو ہمارے اوپر ہوتا ہے اس سے چھوٹا ڈرتا ہے، اور بولو ڈرنا بھی چاہیے. لیکن سوال ہے کہ کیمرہ سے ڈر لگتا ہے، سگنل سے ڈر لگتا ہے، پولیس سے ڈر لگتا ہے، کوئی بڑے سے ڈر لگتا، کیوں پیدا کرنے والے اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ حالانکہ اللہ کی قسم، اللہ کی طاقت کے آگے کوئی طاقت؟ بولو نا، اللہ کی قسم، اللہ کی طاقت کے آگے کوئی طاقت؟ اس لیے اللہ سے محبت ہونا چاہیے، اور اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید سے بھی محبت ہونا چاہیے. آپ کو ایک تعجب کی بات بتاؤں. ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جماعت روانہ کر رہے ہیں. بولو کیا روانہ کر رہے ہیں؟ ایک جماعت جس میں 14-15 ہے.
ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک جماعت روانہ کر رہے. اب جماعت میں امیر کس کو بنایا جائے؟ امیر بنانا ضروری ہے. تو 14-15 آدمی کی جماعت ہے، اس میں حضرت عمر بھی ہے. بولو کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی. لیکن امیر کس کو بنانا چاہیے؟ تو ہمارے نبی نے ایک جوان صحابی، بالکل جوان، ابھی تو ان کی شادی بھی نہیں ہوئی، بالکل جوان، ہمارے نبی نے فرمایا تم ادھر آؤ، اور سب کو کہا یہ تمہارے امیر. بولو یہ تمہارے امیر. اچھا ان کا نام کیا؟ وہ نام بھی ہمارے صورت میں کیا ہے، انڈیا میں بھی بہت مشکل ہوگا. ان کا نام کرزوم. بولو کیا نام؟ KUR، کرزوم، یہ ان کا نام. تو ہمارے نبی نے فرمایا کرزوم تم امیر ہو، اور سب کو کہا اطیعوا امراءکم، سب لوگ اپنے امیر کی بات ماننا. اچھا وہ جماعت روانہ ہوئی. بولو وہ جماعت اچھا وہ جماعت جو روانہ ہوئی، امیر کون ہے؟ حضرت کرزوم. اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جو امیر ہو نا وہی نماز پڑھاوے. اگر کہیں نماز کا وقت آ گیا، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تو امیر ہی نماز پڑھاوے. تو حضرت کرزوم نماز پڑھاتے تھے، ماشاءاللہ قرآن اچھا ہوگا، پڑھاتے تھے نماز. اب یہ جماعت اپنا کام کر کے، یہ قافلہ اپنا کام کر کے واپس آ گئے. جب واپس آ گئے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سب لوگ واپس آئے. تو ہمارے نبی نے فرمایا این کرزوم، امیر صاحب کہاں ہے؟ تو وہ جوان بالکل کھڑے ہو گئے. ہمارے نبی نے فرمایا تم باہر جاؤ، باہر جاؤ. وہ بیچارے باہر چلے گئے. پھر ہمارے نبی نے جتنے تھے ان کو پوچھا کیف وجدتم امیرکم، تمہارے امیر صاحب کیسے تھے؟ تمہارے امیر صاحب کیسے تھے؟ جوان تھے، اور کئی دن تم لوگ ساتھ میں رہے، کھانا پینا، بود و باش، رہنا کرنا سب کیسا تھا؟ سب نے کہا اللہ کے رسول آپ نے جس کو امیر بنایا اس سے بڑھ کر کون ہوگا؟ آپ کی نظر مبارک جس پر پڑ جائے اس سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہو سکتا. ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول میرے کو شکایت ہے، کمپلین ہے. تو ہمارے نبی نے فرمایا کیا؟ کہا یہ ہم کو فجر پڑھاتے تھے، مغرب پڑھاتے تھے، عشاء پڑھاتے تھے. آپ کو معلوم ہے فجر، مغرب، عشاء میں امام زور سے پڑھتے. تو کہا یہ ہم کو فجر پڑھاوے، مغرب پڑھاوے، عشاء پڑھاوے، ہر رکعت میں قل واللہ احد پڑھتے تھے. بھائی فجر کی پہلی 2 رکعت میں بولو، مغرب کی پہلی 2 رکعت میں بولو، عشاء کی پہلی 2 رکعت میں قل واللہ احد پڑھا. اور کہا ظہر اور عصر میں امام کیا پڑھتے ہم کو نہیں معلوم، لیکن اندازہ ہوتا ہے کہ یہ قل واللہ احد ہی پڑھتے تھے. تو سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنی ساری نمازیں ہم کو پڑھائی اور آخر میں قل واللہ احد، قل واللہ احد، قل واللہ احد. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ. پھر وہ باہر کون تھے؟ حضرت کرزوم. ان کو بلایا. وہ حضرت کرزوم ایسے ہی گھبرائے ہوئے تھے، ایک تو جوان تھے اور سب کے بیچ میں ہمارے نبی نے کہا تھا تم باہر چلے جاؤ، اور گھبرائے آئے، آنکھیں بھری ہوئی تھی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری شکایت آئی ہے کہ تم ہر رکعت میں قل واللہ احد، کیا تم کو قرآن کی دوسری صورتیں یاد نہیں ہیں، صرف قل واللہ احد؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول اللہ کی قسم جتنا قرآن آپ پر اترا ہے، جب میں یہاں سے گیا جتنا قرآن آپ پر اترا ہے الحمدللہ وہ پورا میرے سینے میں موجود ہے. سورہ بقرہ ہو، سورہ آل عمران ہو، سورہ مائدہ ہو، بڑی بڑی صورتیں. تو ہمارے آقا ساتھ میں فرمایا جب اتنی بڑی بڑی صورتیں تم کو یاد ہے تو پھر قل واللہ احد فجر میں، قل واللہ احد مغرب میں، قل واللہ احد عشاء میں، اور ان کا کہنا ہے کہ ظہر اثر میں بھی آپ یہی قل واللہ احد پڑھتے ہوں گے. کیا فرمایا معلوم؟ رو پڑے. کاش ہم ایسا کبھی روئے ہوئے اپنی زندگی میں، روئے. اور کیا کہا معلوم؟ واللہ انی لاحبک من هذه السورہ. کہا اللہ کی قسم یہ سورت سے محبت ہو گئی ہے. قل واللہ احد سے کیا ہو گئی ہے؟ محبت. اور کیسے اچھے انداز میں روئے ہوں گے کہ اللہ کے رسول مجھے منع مت کرنا پڑھنے کے لیے، مجھے پڑھنے دینا کیونکہ مجھے یہ سورت سے محبت ہو گئی. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل واللہ احد سے محبت ہو گئی، باقی قرآن سے محبت نہیں. کہا اللہ کے رسول پورے قرآن سے محبت ہے، آپ سے محبت ہے. مگر اس سورت میں اللہ نے چھوٹی سی سورت میں توحید کے سمندر کو جمع کر دیا ہے. اللہ نے لا الہ الا اللہ جو سمندر ہے اس کو اللہ نے اس میں جمع کر دیا ہے. اس لیے مجھے پڑھنے میں بہت مزہ آتا ہے، بہت محبت ہو گئی ہے. اب ہمارے نبی کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے اور کیا فرمایا؟
کریں گے؟ بولو محبت کریں گے انشاءاللہ. نہیں نہیں بولو نا کریں گے انشاءاللہ. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان حبک ایاھا خلق الجنہ. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں مبارک میں بھی آنسو آ گئے اور فرمایا ہاں آج محمد گواہی دیتے ہیں تو نے اس صورت سے محبت کر لی، اللہ نے تیرے لیے جنت کو واجب کر دیا. اللہ نے تیرے لیے جنت کو. میرے پیارو یہ قل واللہ احد سے ہم کو بھی محبت ہے. ارے ہاں یار، فجر میں امام قل واللہ احد پڑھے اتنا خوش ہوئے، باہر آ کر بولے شارٹ اینڈ سویٹ. کتنا اچھا پٹا پٹ امام نے نماز. ہاں ہمارے کچھ ساتھی ایسے ہیں، اگر امام نے کبھی لمبی نماز پڑھا دی نا، باہر آ کر کہتے 13 منٹ ہو گئی، ابھی 15 منٹ ہو گئی. تو جب چھوٹی سورت پڑھاوے تھا ہمارے وہ مسجد میں نماز پڑھنے کا، وہاں تراویح ہر مسجد میں تراویح 1.25 گھنٹے میں ہوتی ہے، وہاں تراویح 1 گھنٹے میں. یوں اللہ اکبر سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، بڑا مزہ آتا ہے میرے پیارو. اسی لیے کتنے لوگ 5 پارے کی تراویح پڑھتے ہو. کوئی 5 پارے کی محبت نہیں ہوتی ہے، وہ دکان کی محبت ہوتی ہے اور جلدی جلدی اپنے آپ کو فارغ کرنے کی محبت ہوتی ہے. اللہ قرآن پاک سے محبت عطا فرمائے. تو خیر میرے پیارو آج سے پورا مجمع ارادہ کرے کہ ہم قل واللہ احد سے محبت کریں گے. بولو کریں گے؟ محبت کریں گے. اچھا اگر آپ بولو تو ایک عمل آپ کو بتاؤ. جب بات آ گئی ہے تو بتاؤ، ایک عمل بتاؤ. کریں گے انشاءاللہ؟ زندگی میں ایک بار کرو تو بھی اچھا ہے اور بار بار کرو تو بہت اچھا. اور اگر عمرے میں جاؤ اور مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں جا کے کرو تو بہت اچھا. ایک مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی رات کو اپنے بستر پر آوے، میں سونے کے لیے اپنے بستر پر آوے اور 100 مرتبہ قل واللہ احد پڑھے. کتنی مرتبہ؟ یعنی ساتھ میں بولیں گے کتنی مرتبہ. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ روز رات کو عمل کرنا، ورنہ آپ کہیں گے روز رات کو بستر پر آؤ اور 100 مرتبہ قل واللہ احد پڑھنا بڑا مشکل معاملہ. ارے زندگی میں کبھی کبھار کر لو، رمضان کے مبارک مہینے میں کر لو، رجب میں کر لو، شعبان میں کر لو، مکہ مکرمہ میں کر لو، مدینہ منورہ میں کر لو. لیکن حدیث سنو، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اراد ان ینام علی فراشہ فلیقل قل هو اللہ احد 100 مرہ. یقول اللہ تبارک و تعالی ادخل علی یمینک الجنہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے آقا محمد رسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا امتی جب رات کو بستر پر آئے 100 مرتبہ قل واللہ احد پڑھ لینا. ہمارے نبی فرماتے ہیں 100 مرتبہ مکمل ہوگا، اللہ کا اعلان ہوگا اے میرا بندہ جا جنت میں چلا جا، جا جنت میں چلا جا، جا جنت میں چلا جا. تو میرے دوستو یہ قل واللہ احد سے محبت میں نے اس لیے آج آپ کے سامنے رکھی کہ اس میں توحید کو جمع کیا ہے. اور وہی توحید کی میرے اندر بھی بہت کمی ہے، آپ کے اندر بھی بہت کمی ہے. کیونکہ ہمیں کس سے ڈرنا چاہیے؟ بولو نا جلدی بولو نا، کس سے ڈرنا چاہیے؟ اللہ سے. آپ کو معلوم ہے قرآن کریم میں ایک آیت آئی، ہم سب کا اللہ ایک. آواز سے بولو نا، ہم سب کا اللہ ایک. یہ سننے جیسی بات ہے، ہم سب کا اللہ ایک. اللہ نے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تم سب کا معبود. معلوم ہے کچھ لوگ جمع ہوئے، کہا اللہ ایک ہے، اللہ طاقت والے، اللہ قدرت والے. کیسے سمجھ میں آ گئے؟ یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ جمع ہوئے کہ قرآن میں تو آ گیا اللہ ایک ہے، وہی معبود ہے، وہی رحمان ہے، وہی رحیم ہے، وہی طاقت والا، وہی قدرت والا. تو ہم کو سمجھ میں کیسے آوے؟ معلوم ہے پوچھنے والوں نے ابھی پوچھا بھی نہیں، برابر سوال ہوا بھی نہیں. حضرت جبرائیل آئے اور ایک آیت کریمہ آئی جس میں اللہ نے 7 دلیلیں بتائی کہ اللہ کی طاقت کے آگے کوئی طاقت نہیں. اس پر کتنی دلیلیں اللہ نے بتائی؟ آپ لوگ انگلی پر گنتے جاؤ کتنی دلیل اللہ نے بتائی. 7. اللہ نے کیا فرمایا؟ ان فی خلق السماوات والارض. نمبر 1 اللہ نے کہا تم کو شک ہے کہ میں ایک نہیں ہوں، میں طاقت والا نہیں ہوں؟ تو اللہ نے سب سے پہلی دلیل بتائی آسمان اور زمین بنا کے بتاؤ. بھائی کوئی آسمان زمین بنا سکتا؟ زمین کے لیے لڑ سکتے. ارے ہم تو آسمان کے لیے بھی لڑتے لیکن پہنچی نہیں نا وہاں تک اپنی.
ورنہ زمین کے لیے لڑ سکتے ہیں، آسمان، ارے آسمان کو آپ دیکھو دیکھو دیکھو، آنکھیں چکا چوندھ ہو جاتی ہے کہ کہیں سوراخ وراخ کچھ نظر نہیں آتا، کچھ نظر نہیں آتا، مگر اللہ جب چاہتا ہے بارش برسا دیتا ہے۔ تو اللہ نے کہا یہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین ہے کوئی بنانے والا؟ ارے بولو ہے کوئی بنانے والا؟ تو اللہ نے کہا یہ پہلی دلیل، کرنے دھرنے والا کون؟ پھر کیا فرمایا؟ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، رات دن، رات دن، رات دن، بڑے بڑے انبیاء، بڑے بڑے اولیاء، اور یوں کہو کہ بڑے بڑے شیطان جو بھی دنیا میں آئے گئے، مگر رات دن میں کوئی فرق آیا؟ یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، ایسا لگتا ہے کہ رات دن کو ڈھونڈ رہی ہے اور دن رات کو ڈھونڈ رہا ہے، یہاں رات ختم ہوتی کہ دن، دن ختم ہوتا ہے کہ رات، یہ رات دن کون کر سکتا؟ بولو کون کر سکتا؟ اللہ تبارک و تعالی آگے فرماتے وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسِ، اللہ تبارک و تعالی فرماتے جتنی سواریاں ہیں جو دنیا میں چل رہی ہے، یہ بنانے والا کون؟ یہ آج ہمارا ہوائی جہاز ہوا میں اڑتا ہے، اصل اڑانے والا کون؟ اللہ۔ ورنہ کتنے ابھی خبر آتی ہے کہ پلین کریش ہو گیا، کیوں ہو گیا کریش؟ کیوں ہو گیا؟ کیونکہ اڑانے والا اللہ تھا، بندہ ہوتا تو تھوڑی مرتا۔ لیکن اللہ فرماتے جتنی سواری آئے، چاہے ابھی کے زمانے کا ہوائی جہاز ہو یا اس زمانے کی کشتی ہو یا اس زمانے کے گھوڑے ہو، گدھے ہو، کچھر ہو، یہ جتنی سواریاں جو تمہارا سامان ادھر سے ادھر کر لیتا ہے، بولو یہ کرنے والا کون؟ اور یہ سمندر میں کشتی کو بہانے والا کون؟ اللہ۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ تین۔ پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آسمانوں سے پانی اتارنے والا کون؟ کوئی اتار سکتا؟ اچھا پانی تو اتار دیا، پھر اللہ فرماتے صرف پانی نہیں اتارا، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، زمین میں اناج، غلہ، پھل، فروٹ، یہ ویجیٹیبل، یہ سب پیدا کرنے والا کون؟ جو زمین مر گئی ہے اس زمین کو زندہ کرنے والا کون؟ اللہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یہ میری قدرت ہے اور یہ میری طاقت ہے، میری طاقت کے آگے کوئی طاقت نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میری ایک اور دلیل یہ بھی ہے، یہ ہوائیں جو چلتی ہے، ہوا چلانے والا کون؟ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ابھی جو ٹھنڈ موسم ہے، گرم موسم ہے، گرم اتنا موسم آ گیا کہ بغیر ایئر کنڈیشن کے نہ چلا، اب ٹھنڈ موسم اتنا آ گیا کہ بغیر سویٹر کے ہمیں نہیں چلتا، یہ سب کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور آخر میں اللہ فرماتے وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ فرماتے یہ جو آسمان میں بادل ہم کو نظر آتے، یہاں دیکھنے میں تو ہم کو بہت چھوٹے چھوٹے بادل نظر آتے، حالانکہ وہی بادل ہے جس میں تنوں تن پانی بھرا ہوا ہے، وہ تو اچھا ہے کہ اللہ بادل کو کھولتے ہیں تھوڑا 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 کر کے پانی زمین پر، ورنہ وہاں سے جو فورس میں آتا ہے، اللہ اگر وہی فورس سے زمین پہ اتارے تو پورا زمین دریا بن جاوے، سارے کے سارے پانی میں بہ جاوے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ قدرت ہے۔ آج سے کون کون تیار ہو رہا ہے یہ سارے دلائل کو سننے کے بعد کرنے دھرنے والا کون؟ نہیں نہیں بولو نہیں، سب کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ ہے۔ تو کس سے ڈرنا چاہیے؟ نہیں نہیں ساتھ میں بولو نا، کس سے ڈرنا چاہیے؟ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ تو میں اور آپ ارادہ کریں، اور اللہ سے ڈرنے کے لیے سب سے بہترین راستہ اگر کوئی ہے تو ہمارے آقا، بولو کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے ہمارے نبی کو بھیجا کیوں؟ اسی لیے بھیجا تاکہ اللہ کی معرفت بتائے، اللہ کون ہے وہ بتائے، اللہ کی طاقت بتائے، اللہ کی قدرت بتائے۔ میرے پیارو ہمارے آقا اور ایک بات بتاؤں، یہ کون سا مہینہ؟ رجب مہینہ۔ رجب مہینے میں جو ہمارے نبی کی شان آئی، کہا جاتا ہے کہ ہمارے نبی کا سب سے بڑا معجزہ اگر کوئی ہے تو وہ قرآن، بولو کیا ہے؟ قرآن، حدیث۔ دوسرا معجزہ ہمارے نبی کا جو سب سے بڑا ہے وہ معراج کی رات ہے۔ اور یہ معراج کا سفر وہ ہم لوگ کیا سمجھتے معلوم ہے؟ ہمارے یہاں بھی 27ویں رات آئے گی، ہاں اعلیٰ اختلاف الاقوال معراج کی رات کے بارے میں، لیکن ہم کو ہمارے اکثر لوگوں کو معراج کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ کسی کو بھی پوچھو نا، کوئی بھی جوان کو پوچھو یہ معراج کی رات کیا ہے، میرے نبی آسمان پر گئے تھے۔
میرے پیاروں ہمارے نبی آسمان پر ایسے نہیں گئے، ایک زمین کا سفر ہوا. بولو کیا؟ بولو بولو ساتھ میں بولو. ایک کون سا سفر ہوا؟ زمین کا سفر ہوا، جس کو اسرا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اسرا. پھر ایک آسمان کا سفر ہوا جس کو معراج کہتے ہیں. جس کو کیا کہتے ہیں؟ معراج کہتے ہیں. اور زمین کے سفر میں کئی سٹاپ ہوئے. ایسا نہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کعبۃ اللہ سے نکلے اور زمین کا سفر شروع ہوا. نہ، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے چلے، آپ سب سے پہلے رکے ہیں مدین میں. پہلے رکے ہیں مدینے میں. مدینے کے بعد آپ کہاں رکے ہیں؟ مدین میں. مدین کے بعد آپ رکے ہیں کوہ طور پر. کوہ طور کے بعد آپ رکے بیت اللحم میں. اور بیت اللحم کے بعد آپ رکے بیت المقدس میں. یہ زمین کا سفر ہوا، اس کو اسرا کہتے ہیں. اور پھر آسمان کا سفر، آسمان میں ساتوں آسمانوں کو پار کیا، آٹھوں جنتوں کو پار کیا، سدرا کو پار کیا، میرے دوستو جنت الماوا کو پار کیا. اور سب پار کرتے 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 ہمارے نبی اللہ کے عرش پر پہنچے. اور وہاں جا کر اللہ نے آپ کو نماز عطا فرمائی. میرے پیارو، کمال کیا تھا کہ ہمارے نبی کے جانے کا وقت بھی وہی، اور بولو آنے کا وقت بھی. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے سب کو روک دیا. یہ پہلی رات زندگی کی، یا یوں کہو کہ دنیا کی پہلی رات، جہاں اللہ نے چاند، سورج، ستارے سب کو روک دیا. اور سب نے جب پوچھا اللہ کرنا کیا ہے، اللہ نے کہا آج کچھ نہیں کرنا، میرے مصطفیٰ کا دیدار کرتے رہنا ہے. تو میرے دوستو، مجھے صرف ایک بات آپ کو اس میں بتانا ہے. بہت لمبا معراج کا واقعہ، بہت لمبا ہے. مجھے صرف اس وقت ایک بات بتانا ہے. ہمارے نبی نے ایک سٹاپ کیا، مسجد اقصی. ساتھ میں بولو کہاں پر کیا؟ آواز سے بولو نا. مسجد اقصی. وہاں کیا ہوا؟ ہمارے نبی آئے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس. دعا کرو کہ اللہ دشمنوں کے ہاتھ سے چھڑا دے گے اور مسلمانوں کو دے دے گے مسجد اقصی. تو ہمارے نبی جب وہاں پر آئے تو ساتھ میں حضرت جبرائیل بھی تھے. بولو ساتھ میں حضرت جبرائیل. اور پوری مسجد بھری ہوئی. ارے بولو پوری مسجد اتنی کچا کچ بھری ہوئی. اور جتنے لوگ بیٹھے نا، سب کے کپڑے سفید. بولو سب کے کپڑے، اور سب کا امامہ کالا، اور سب خوبصورت خوبصورت. تو ہمارے نبی آئے. جیسے ابھی ہماری یہ ٹوپی والا مسجد میں ہم لوگ بیٹھے، اب جو بھی آئے گا کہاں بیٹھے گا؟ پیچھے بیٹھے گا. تو ہمارے نبی بھی آئے تو مسجد تو پوری پیک تھی. تو ہمارے نبی حضرت جبرائیل کو کہا بیٹھ جاؤ، پیچھے بیٹھ جاؤ. تو حضرت جبرائیل نے کہا پیچھے نہیں، آگے جانا ہے. تو ہمارے نبی نے فرمایا نہ، پوری مسجد پیک ہے. حضرت جبرائیل نے فرمایا میرے مصطفیٰ سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں. لیکن ہمارے نبی نے فرمایا جائیں گے کیسے؟ پوری مسجد میں جگہ نہیں، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے. ہمارے نبی نے جب یہ کہا تو حضرت جبرائیل نے فرمایا مصطفیٰ قدم بڑھاتے جاؤ، اللہ جگہ بناتا چلا جائے گا. اور پھر وہ معاملہ آیا کہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ، بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قدم مبارک مسجد میں رکھا. جتنا مجمع تھا نا، آدھا ادھر، بولو آدھا ادھر، آدھا ادھر، اور بیچ میں جگہ خالی. ہمارے نبی آگے آگے، جبرائیل پیچھے. بولو بولو ساتھ میں بولو، ہمارے نبی آگے آگے، جبرائیل پیچھے پیچھے. اور ایک آواز آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے، وہ اللہ کی طرف سے آواز آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر آواز آتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اب ہمارے نبی آگے بڑھے جا رہے. اتنا لمبا مجمع، لیکن اتنی تیزی کے ساتھ ہمارے نبی آگے، جبرائیل آگے. جب بالکل آگے آ گئے تو امامت کا شاندار مصلی تھا. حضرت جبرائیل نے فرمایا نماز پڑھائیے. کن کو؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھائیے. ہمارے نبی دیکھ رہے دائیں بائیں، کہاں کدھر، اور نماز پڑھانا. کہا نماز پڑھائیے، اللہ کا حکم ہے. ہمارے نبی نے 2 رکعت پڑھائی. بولو کون سی؟ 2 رکعت پڑھائی. نہ فجر کا وقت ہے، نہ ظہر کا وقت ہے، نہ عصر کا وقت ہے، نہ مغرب کا وقت ہے، نہ عشاء کا وقت ہے. آدھی رات کا وقت ہے، اندھیری رات ہے. بولو ہمارے نبی نے کتنی رکعت پڑھائی؟ 2 رکعت. اور جتنا مجمع تھا سب کھڑے ہو گئے، سب نے ہمارے نبی کے پیچھے نماز پڑھی. لیکن جہاں سلام پھرنا، دعا کرو. کبھی کبھی یہ دعا کرو اللہ اس گھڑی کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے. کیونکہ ہمارے نبی نے سلام پھیرا تو آنکھوں میں آنسو بھرے تھے. فرمایا جبرائیل کہاں ہوں؟ کون ہے؟ میں کہاں ہوں؟ اور یہ کون ہے؟ اتنے خوبصورت لوگ کون ہیں؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا ھذا المسجد الاقصی. آپ بیت المقدس پہنچ گئے. تو ہمارے نبی نے فرمایا من ہم یا جبرائیل؟ اے جبرائیل یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ کہا اللہ نے آج ہر نبی کو زندہ کیا. بولو سبحان اللہ. ہر نبی کو اللہ نے یہاں جمع کیا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر
حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اب کتنے 1,24,000 یا 2,24,000 کم زیادہ جتنے بھی ہو، حضرت جبرائیل نے فرمایا اللہ نے سب کو جمع کیا. ہمارے نبی نے فرمایا سب نے میرے پیچھے نماز پڑھی. کہاں نماز پڑھی؟ کیوں؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا آج اللہ بتانا چاہتے ہیں، آج اللہ ہر نبی کو اپنی قبر مبارک سے اٹھا کر یہاں لائے یہ بتانے کے لیے کہ ہر نبی مقتدی ہوگا، میرا مصطفیٰ نبیوں کا بھی امام ہوگا، میرا مصطفیٰ نبیوں کا بھی. ہمارے نبی صرف ہمارے نبی نہیں، سارے نبیوں کے نبی. بولو ہمارے نبی، ہر نبی مقتدی ہے، ہمارے مصطفیٰ مقتدا ہے. تو سچ بتاؤ ہمارے نبی کی شان کیسی ہوگی؟ ارے بولو نا، ہمارے نبی کی شان کیسی ہوگی جو سارے نبیوں کے امام ہوں گے. اور آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیسی شان ہے کہ ہمارے نبی جب عرش پر گئے، پورا مجمع بولے گا ہمارے نبی کہاں پر گئے؟ جلدی جلدی سن لو، کہاں پر گئے؟ عرش پر گئے. اس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سننا جوتے پہنے ہوئے تھے. کیا پہنے ہوئے تھے؟ جوتوں کو کہتے ہیں نالین. عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ہمارے نبی نے جوتے پہنے ہوئے تھے. جب عرش پر ہمارے نبی گئے، جوتے اتارنے کی فکر کرے، کیونکہ ہم لوگ بھی مسجد میں آئے تو جوتے، ارے بولو نا جوتے، ارے بہت بھاری کمپنی کے، پھر بھی لائے. آپ لوگ لائے اپنے ہاتھ میں؟ لائے نہیں. چاہے وہ 100 روپے والی چپل ہوئے کہ 10,000 والی ہوئے، اتارنے کا کہاں. تو ہمارے نبی عرش، عرش یعنی اللہ کی آفس، ہمارے نبی یوں جا رہے، یوں جا رہے، جوتے پہنے ہوئے، جوتے نکالنے گئے. اللہ نے فرمایا لا تخلا نالک. بہت لمبا واقعہ، میں بہت شارٹ میں بتا رہا ہوں. لا تخلا نالک، میرے مصطفیٰ جوتے نہیں اتارو. تو ہمارے نبی نے کہا اللہ میں عرش میں آ رہا ہوں، نور ہی نور، نور 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 ہی نور ہے، اور اتنی مبارک جگہ ہے، میں جوتے پہن کے اچھا نہیں لگتا. اللہ نے فرمایا نہ، جوتے پہن کر آ جاؤ. ہمارے نبی جب اندر گئے جوتے پہن کر گئے. کہا اللہ جوتے پہن کر آپ نے عرش میں بلایا، ایسے پیارے نبی ہم کو ملے ہیں اللہ کی قسم، بلکہ قسمیں کھا کھا کے تھک جاؤ اور یہ کہہ دو کہ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. ہم نالائقوں کو وہ نبی نہیں پسند آتے. ابھی اس کی فکر ہوتی ہے پتنگ اڑانے کا، مانجا خریدنے کا. ہمارے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے. کس کا چہرہ پسند ہے آپ کو؟ ہمارے سر پہ ٹوپی نہیں ہے، ہمارے کپڑے صحیح نہیں ہے، ہمارا گھر کا رہنا سہنا صحیح نہیں ہے، اور آخری درجے کی ننگا گیری تو ہمارا موبائل. بولو آخری درجے کی ننگا گیری تو ہمارا. تو اس وقت نبی کہاں جاتے ہیں میرے پیارو؟ جس نبی کے واسطے اللہ نے تمام نبیوں کو زندہ کیا، زندہ تو تھے ہی، لیکن اللہ نے سب کو اپنی قبر مبارک سے ہٹا گیا، اور اللہ نے سب کو قبر مبارک سے نکال کر ہمارے نبی کے پیچھے لائے، اور اللہ نے ثابت کر دیا کہ ہر نبی مقتدی ہوگا اور مصطفیٰ امام ہوگا. جو نبی ہم کو امام بن کر ملے ہیں ہم ان سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں. ان کا چہرہ توڑ دیا، ان کے کپڑے برابر نہیں، ان کا کھانا برابر نہیں، ان کا رہنا برابر نہیں. کیا میرے پیارو؟ پھر ہم پر حالات پہ حالات آتے، حالات پہ حالات آتے، ہم روتے، دکان نہیں چلتی، کاروبار نہیں چلتا، بیوی نہیں مانتی، بچے نہیں مانتے. میرے دوستو قصور کسی کا نہیں، قصور ہمارا ہے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. کوئی اللہ ظلم نہیں کرتا، ہم خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. اس لیے میرے پیارو رجب مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے، بات ختم کرنا ہے. سب لوگ ارادہ کرو رجب مہینے میں جو تحفہ ملا اس پہ ہم عمل کریں گے. ہمارے نبی کو کیا نصیب ہوئی؟ آواز نہیں آ رہی، بولو کیا نصیب ہوئی؟ معراج. ہاں ہم کو معراج چاہیے. ارے بولو نا ہم کو معراج چاہیے. لکھا ہے الصلاۃ معراج المومنین. لکھا ہے کہ ہمارے نبی کو جو معراج ملی، وہ زمین کا سفر، وہ آسمان کا سفر، وہ جنتوں کا سفر، وہ سدرہ کا سفر، وہ بہت لمبا اللہ کے عرش کا سفر. کہا امتی 5 وقت کی نماز پڑھ لے، سمجھ لے تجھ کو بھی معراج نصیب ہو گئی. تو آج سے کون کون ارادہ، پورے بیان کا خلاصہ اور نتیجہ یہ ہے کہ آج سے ہم لوگ ارادہ کریں کہ آج جمعہ پڑھ کے جائیں گے، اس کے بعد سے موت تک ہماری نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. میرے دوستو آخری بات ہر جگہ پر کہتا ہوں، اجمیر والے بابا کون؟ خواجہ غریب نواز، خواجہ معین الدین. کیا 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 غلط کہا ہوگا انہوں نے؟
اور اکیلے نہیں کہا، سب دوستوں کو، مریدوں کو جمع کر کے کہا کہ نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ نماز نہیں پڑھو گے، خواجہ معین الدین چشتی نے صاف فرمایا، نماز نہیں پڑھو گے مجھے ڈر لگتا ہے موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ اور پھر کیا فرمایا، موت کے وقت کومے میں جائے گا، پیاسا ہوگا، پیاسا ہوگا، پانی مانگے گا، پانی مانگے گا، پانی مانگے گا، لیکن مانگنے کی طاقت ہی نہیں ہوگی، سامنے والے کو پتہ ہی نہیں کہ تو پانی مانگ رہا، تو کومے میں پڑا ہے۔ لیکن خواجہ معین الدین چشتی فرماتے اگر تو مانگ لیتا اور دریا بھر کے بھی پانی پلا دیتے تو تیری پیاس نہیں بجھتی، اس لیے کہ جو بے نمازی ہوتا ہے اللہ اس کو پیاسا تڑپا 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 کے موت دیتا ہے۔ اسے میرے پیاروں کائے کو ایسا کرنے کا؟ اس وقت تو سب باتیں چھوڑو، پہلا ارادہ یہ کر لو کہ ابھی جمعہ کے بعد کون سی نماز آئے گی؟ تو بولو آج کی انشاءاللہ جو عصر کی نماز آئے گی، ابھی جمعہ تو پڑھیں گے انشاءاللہ، عصر کی نماز سے لے کے موت کی عصر یعنی موت کی شام ہماری نماز قضا نہیں ہوگی، سب کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کارڈ ملے گا آپ کو، یہ عصر کی نماز کے بعد پڑھنے کا، جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد درود شریف پڑھنے کا۔ کون سا درود پڑھنے کا سب کو معلوم ہے، میرے ساتھ میں پڑھو نا، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد ہو یا عورت ہو، جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد عورتیں اپنے گھر پر اور مرد اپنی مسجد میں 80 مرتبہ یہ درود پڑھے، اللہ تبارک و تعالی 80 سال کے گناہ معاف کریں گے، 80 سال کی عبادت نامہ اعمال میں تو بھائی سب کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنت باقی ہے، سنت ادا کر لیں، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عباد الله، أولا أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن، فإن التقوى صنام ذر الإيمان، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن من أفضل أعمال العبد الذي عليه مدار إيمانه هو التوحيد. التوحيد أول ما وصى به رسول الله رسله عندما أرسلهم إلى أقوام وقبائل، كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حينما بعثه إلى اليمن: يا معاذ، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. عباد الله، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. لذلك نحن نرى أن النصارى لما ادعوا أن الله ثالث ثلاثة رد الله عليهم هذه الدعوة وقال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. فعباد الله، علينا أن نستعد للآخرة بالتوحيد الخالص وبالاجتناب عن البدعات والمعاصي والشهوات. الله يهديني ويهديكم إلى سواء الصراط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله الذي أمطر أقطار الرحمة من سحاب المغفرة على المقرين بلا إله إلا الله محمد رسول الله. شفيع في الحشر لا إله إلا الله محمد رسول الله. والنور على الصراط لا إله إلا الله محمد رسول الله. ومكتوب على أبواب الجنان لا إله إلا الله محمد رسول الله. ومفتوح باب الرحمة ببركة لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا
أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد هو سلسبيل أنهار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وصلى الله تعالى عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين، خصوصا على أول الصحابة وأفضلهم بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق التقي أسبق بإقرار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أعدلهم أمير المؤمنين عمر النقي بفيضان أنوار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أحلمهم أمير المؤمنين عثمان جامع أسرار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أعلمهم أمير المؤمنين علي الرضي قاطع الكفار بذي الفقار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى الإمامين الهمامين السعيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين كاشفي أستار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء بأزهار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى عميه الشريفين المكرمين بين الناس أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس. وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة ببشارة المصطفى. وعلى أبنائه الطاهرين وبناته الطاهرات وأزواجه المطهرات. وعلى سائر المهاجرين والأنصار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تعادلوا يا عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. صفے سیدھی کر لے، کندھے سے کندھا ملا لے، مل مل کے کھڑے رہے، اللہ سب کے دلوں کو ملائے. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا
لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ولا راد لما قضيت. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ بہت گنہگار ہے، اللہ بہت بہت بڑے گنہگار ہے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ یا اللہ آج کے جمعہ پڑھنے کو قبول فرما لے، پڑھانے کو قبول فرما لے، بیٹھنے کو قبول فرما لے، سننے کو قبول فرما لے. اے اللہ میں بیمار، بہت سارے بیمار، اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے. یا اللہ جب آپریشن ہوتا ہے، اللہ سینے کو چیرا جاتا ہے، پاؤں کو کاٹا جاتا ہے، نسوں کو نکالا جاتا ہے، اللہ تکلیف ہوتی ہے. اللہ بے شک بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن اللہ موت کے وقت تو چیرا بھی نہیں جائے گا، ایسے ہی روح کو نکالا جائے گا، تڑپا تڑپا کے روح کو نکالا جائے گا. اے اللہ اس وقت آسانی کا معاملہ کر دینا. اللہ موت کے وقت آسانی کا معاملہ کر دینا. اللہ تو نے قرآن پاک میں فرمایا والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو کھینچ کھینچ کر روح کو نکالیں گے. اے اللہ ہماری حفاظت فرما دے. اللہ موت کے وقت حفاظت فرما دے. حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما دے. اللہ یہ جو مجمع بیٹھا ہے، رجب مہینہ ہے، یہ اللہ العالمین یہ مجمع میں قرآن پاک کے حافظ بھی ہے، اللہ قاری بھی ہے، اللہ مہمانان رسول بھی ہے، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر مدرسے کے بچے بھی ہے، اللہ سفید داڑھی والے بوڑھے بھی ہے، اللہ مسافر بھی ہے، اللہ بیمار بھی ہے. اللہ کسی ایک کو بہانہ بنا کر ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. تجھے تو کوئی بھی بہانہ ملتا ہے، تو معاف کر سکتا ہے. اللہ تو رحمان ہے، اللہ تو رحیم ہے. اللہ تیری طاقت کے آگے کوئی طاقت نہیں. اللہ تیری قدرت کے آگے کوئی قدرت نہیں. اللہ اللہ ہمیں معاف کر دے، اور اللہ ہم سب کو پیارے نبی کی محبت دے دے. اللہ ہم کو عمرہ نصیب فرما دے، مکہ مکرمہ جانا نصیب کر دے. کعبے کو دیکھنے کا دل چاہتا ہے اللہ، اللہ مدینہ منورہ جانے کا دل چاہتا ہے. اللہ بہت سو کے حالات نہیں. اللہ اے اللہ سب کے لیے عمرے کا فیصلہ فرما دے. اللہ ہمارے نبی کو ہم سے راضی کر دے. ہم نے ہمارے نبی کو بہت ناراض کیا. اللہ سارے نبی نے جس نبی کی غلامی کو قبول کیا، سارے نبی مقتدی بن گئے، ہمارے مصطفیٰ امام بن گئے. اللہ اس امام کو ہم نے بہت ستایا. اللہ قیامت کے دن وہ دن ہم کو بتانا. اللہ بتانا وہ دن بتانا کہ ہمارے نبی ہم سے ملے اور یہ کہے میں تیرا نبی ہوں، تو میرا امتی ہے. اللہ یہ دولت نصیب فرما دے. اللہ ہم میں سے کسی کو وہ دن مت بتانا. نہیں اللہ کسی کو نہیں بتانا کہ قیامت میں نبی کہے میں تجھے نہیں پہچانتا، میں تجھے نہیں پہچانتا، تو کون ہے. اللہ حفاظت فرما دے. اللہ حفاظت فرما دے. اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہے ان کے عمروں میں برکت عطا فرما دے. اور اللہ جن کے ماں باپ چلے گئے، میرے اماں ابا بھی چلے گئے، اللہ جن کے اماں ابا چلے گئے اب ہمیں گھر میں کوئی بیٹا بلانے والا نہیں. اللہ ماں باپ قیامت تک آنے والے بھی نہیں. اللہ جن کے اماں ابا چلے گئے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. اللہ ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے. اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے. اللہ ہمارے بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. بہت سے ہمارے بچے روزی میں بہت پریشان ہیں، بہت پریشان ہیں، بھاگ دوڑ کرتے مگر روزی کا کوئی معاملہ کھلتا نہیں. اللہ ہم میں سے بہت سے لوگ روزی میں پریشان ہیں. اللہ بے حساب حلال برکت والی روزی عطا فرما دے. جو قرضے میں ڈوبے اللہ غیب سے قرضے عطا فرما دے. اللہ یہ ہم لوگ جتنے بیٹھے اس میں سے کچھ تو بہت پریشان ہیں. اللہ اتنے پریشان ہیں کہہ بھی نہیں سکتے، کہیں گے تو بدنام ہو جائیں گے. اللہ سہ بھی نہیں سکتے، سہیں گے تو راتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے. اے اللہ تیرے سوا کون ہے ہمارا؟ تو ہی کارساز ہے، تو ہی دستگیر ہے. اللہ تو ہی رحمت والا ہے. اے اللہ سب کی ضرورتوں کو پورا فرما دے، ہمارے سیئات کو حسنات میں مبدل فرما دے.
اللہ ایک دن ہمیں سو جانا ہے اللہ، قبر میں جانا ہے اللہ، اس سے پہلے ہم کو نمازی بنا دے اللہ، نمازی بنا دے، کیونکہ بے نمازی جب قبر میں جاتا ہے نا اللہ، بے نمازی قبر میں جاتا ہے، ہمارے نبی نے فرمایا جہنم کی آگ لائی جاتی ہے اللہ، اس کی آنکھوں کو پھوڑا جاتا ہے، جبڑوں کو پھاڑا جاتا ہے، ہڈیوں کو توڑا جاتا ہے، پسلی کو پسلی سے ملایا جاتا ہے، قبر میں سانپ اور بچھو چھوڑے جاتے ہیں اللہ، اللہ کیا برداشت کریں گے؟ معمولی زخم برداشت نہیں کر سکتے، یہ کیسے برداشت کریں گے؟ اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے اللہ، ہمارے گھر والوں کو نمازی بنا دے اللہ، ہمارے بچوں کو نمازی بنا دے اللہ، ہمارے نسلوں میں ایمان کے فیصلے فرما دے اللہ العالمین۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی ہے سب عطا فرما دے، اور جتنے شرور سے پناہ مانگی ہے سب سے حفاظت فرما دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللهم انت السلام ومنك السلام، تبارک ربنا وتعالى يا ذا الجلال والاکرام، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، برحمتک یا ارحم الراحمین۔